آئیے خوابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور تعبیر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کے بھیجے گئے یا لکھ کے بھیجے گئے اور آپ کے کوئی ایسے میسیجز جو خوابوں کی صورت میں ان کی بات کی جائے، ایک خواب آپ اور میں بھی دیکھتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ کا میرا خواب بھی یہی ہے کہ ہماری آخرت بہت اچھی ہو، ہمارا معاملہ بہت اچھا ہو، اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے کھاتوں کا جیسے بھی ذکر ہو رہا تھا، یزمانی صاحب نے بھی کیا، بھٹی صاحب نے بھی، مفتی صاحب نے بھی کیا، ابھی ہم بریک میں بھی یہی ذکر کر رہے تھے، ہمارا اگر کھاتا اچھا ہو جائے، ہمارا یہ خواب ہے، تو آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں یہ اسی خواب کی تعبیر ہے، یہ اسی کھاتے کو اچھے کرنے کا ایک مقصد ہے جو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اور میں جو کوشش کرتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، پیغام کلب کا ممبر بننے کے لیے جو کاوش کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، آپ اور میں ابھی جو یہ ٹرانسمیشن، ابھی جو پروگرام، آپ ہی کا اپنا پروگرام اپنے ہی چینل پیغام ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں، آپ اب بھی تعاون کر سکتے ہیں، اپنے لیے تعاون کر سکتے ہیں، کیونکہ جو دین کا کام ہے، جو خیر کا کام ہے، جو پیغام ٹی وی کے نیٹ ورک کو وسعت دینے کا کام ہے، یہ آپ کے اور میرے کھاتے میں بہتری لانے کا کام ہے۔ آپ اسی طرح سے اب ربیع الاول کے مہینے کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں، اس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے، آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیجئے جیسے رمضان المبارک میں کرتے ہیں، آپ ربیع الاول میں پیغام کلب کے ممبر بن جائیے جیسا کہ آپ بن رہے ہیں۔ رمضان سے لے کے اب تک کے جو ممبرز ہیں ہمارے 1129 ہو چکے ہیں، اور ان کو آپ نہیں بڑھانا ہے، کیونکہ آپ کا اپنا ہی چینل ہے، آپ کا اپنا ہی یہ دین ہے، آپ کا اپنا ہی کھاتا ہے، اس میں جتنی بہتری آپ لا سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سوچئے مت، آپ اس خوبصورت مہینے میں جس میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، اس مہینے میں بھی تعاون کیجئے، اپنے آپ کے ساتھ تعاون کیجئے، کیونکہ دین کا کام کرنا اپنے آپ کی خیر کو اکٹھا کرنے کے مترادف ہے۔ یہ میرا چھوٹا سا پیغام ہے، میرا بھی خواب ہے، آپ کا بھی خواب ہے، اور ان خوابوں کے حوالے سے مزید آگے جو انڈکشن ہے اس کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں جو آپ نے دیکھ رکھے ہیں۔ سر، ایک تو یہ خواب ہے، اس حوالے سے میں جو کہہ چکا ہوں، آپ اس میں کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ خواب، اس کی تعبیر ہمارے پاس ہی ہے؟ جی، اس خواب کی تعبیر الحمدللہ اللہ نے توفیق بخشی ہے پیغام ٹی وی کو، کہ جو خواب ہمارے بڑوں نے بھی دیکھا تھا، سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اور ان کے ساتھ جو حضرت حافظ عبدالکریم صاحب جو موجودہ امیر محترم ہیں، اور دیگر لوگوں نے جب یہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سائے میں اس طرح کی میٹنگیں ہوا کرتی تھی آغاز میں، تو یہ کتنا وہاں بیٹھ کر ہمارے بڑوں نے جب یہ خواب دیکھا تھا، تو حضرت امیر محترم پروفیسر ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم یہ خواب دیکھ رہے ہیں اپنی قبر کے لیے، جس کی تعبیر ہمیں قبر میں ملے گی۔ کیا مطلب ہے کہ اس سے فائدہ زندہ لوگ اٹھائیں گے، اپنے عقائد کی اصلاح زندہ لوگ کریں گے، اپنی نمازوں کو زندہ لوگ درست کریں گے، دین اور قرآن زندہ لوگ جو ہے نا وہ سیکھیں گے یہاں سے۔ لیکن جو اس خواب کو دیکھتے دیکھتے یا اس کے لیے محنت کرتے کرتے وہ قبروں میں پہنچ چکے ہوں گے، زندہ لوگ جتنے کروڑوں کی تعداد میں وہ فائدہ اٹھائیں گے، وہ کروڑوں لوگوں کی اجر و ثواب، ان کی نیکیاں وہ قبر میں گئے ہوئے انسان کے ساتھ جا رہی ہوں گے انشاءاللہ۔ یقیناً انشاءاللہ۔ یہ پیغام ٹی وی کا آپ حصہ بن جائیں تو یہ آپ 1000 مہینہ دیں، آپ 2000، 5000، ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ جو 8 10 ہزار روپیہ مہینہ دیتے ہیں، ممبرشپ ہے الحمدللہ، اور وہ میرے ساتھ اٹیچ ہیں الحمدللہ، اور وہ مسلسل دے رہے ہیں، یعنی اب جنوری سے لے کر اب تک 8 مہینے ہو چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی طرف سے مس ہوا ہو۔ تو یہ جو 8000 10,000 مہینے کا وہ خرچ کر رہے ہیں، یہ ہوا میں نہیں جا رہا، بلکہ اس سے یہ پیغام بن کے وہ فضا میں جا رہے ہیں، اور پھر وہ محفوظ ہو رہے ہیں یوٹیوب پر، تعبیر مکمل ہو رہی ہے ان کے خوابوں کی، یوٹیوب پر یہ سیو ہو رہے ہیں، یہ ٹک ٹاک پہ سیو ہو رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کس پلیٹ فارم پہ جو ہے نا وہ سیو ہو رہے ہیں، لوگوں نے اپنے چینل بھی بنائے ہوئے ہیں، بالکل، اور وہاں پر جو ہے نا وہ لوگ اپلوڈ کر دیتے ہیں، کتنے لوگوں کے ہاں یہ پیغام پہنچتا ہے۔ تو جب ہم قبر میں پہنچ چکے ہوں گے، لیکن یہ پیغام انشاءاللہ جاری رہے گا، تو جیسے ہمارے بڑے قبروں میں پہنچ چکے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، دعا بھی ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں یہ کروڑوں افراد کی نیکیاں
جا رہی ہیں. سبحان تو اس پیغام کلب کا ممبر جو بھی بنے گا جی وہ قبر میں کیونکہ سدا کسی نے نہیں رہنا، نہیں رہنا، ہر کسی نے قبر میں پہنچنا ہے، لیکن پیچھے سے یہ سلسلہ کروڑوں افراد تک پیغام پہنچنے والا یہ جاری رہے گا انشاءاللہ. پھر قبر میں جب روزانہ کی بنیاد پر ہر لمحے ٹھنڈی ہوا میں اضافہ ہوگا نا، پھر پتہ چلے گا کہ یہ کروڑوں افراد میں سے فلاں بھی ہدایت پا گیا. اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے. تو آج اتنے لوگ ہدایت پا گئے ہیں، اسی لیے یہاں قبر کے اندر ٹھنڈی ہواؤں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک. تو اس لیے اپنی قبر کے لیے جیسے ہمارے بڑوں نے کہا ہم بھی اپنی قبر کے لیے کریں، اور پیغام ٹی وی اس کا بہترین ذریعہ ہے. بے شک جیسا جزمانی صاحب ابھی کہہ رہے تھے نا کہ یہ پیغام کی وجہ سے ہی یہ ٹھنڈک ہے، اور پیغام کی وجہ سے وہاں پہ ہم بیٹھ کے جب دیکھا گیا یہ خواب کہ ہم یہ اس پیغام چینل کا آغاز کریں گے، ہمارے بڑوں کا ذکر ہوا، مجھے وہ موقع یاد آ گیا جزمانی صاحب، آپ اور میں مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں پیغام کی وجہ سے ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور دو ریپرزینٹیٹیو، اور یہ بڑی وہ بھی ایک خواب تھا جس کی تعبیر اس طرح سے ہمیں ملی. سو آپ بھی یہ مت سوچئے کہ صرف آپ رمضان المبارک میں یا چند ایک دنوں میں آپ صرف پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں یا پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں. یو آر ویلکم اینی ٹائم، آپ کسی بھی وقت ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، آپ اس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے، اپنے خوابوں کی تعبیر خود پالیں گے آپ انشاءاللہ. اصل میں نا یہ شروع ہوئے سلسلہ اب 8-9 مہینے ہو چکے. جی جی یہ گیپ آ گیا تھا. ہاں جی. اب چونکہ اتفاق ایسا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے اور پچھلے سلسلے کو 7-8 مہینے گزر چکے ہیں، تو بار بار وقتاً فوقتاً یاد دہانی کرواتے رہنا چاہیے. یہ بھی پیغام ضروری تو اسی لیے جو ہے نا ہم نے آج دوبارہ ذرا، چونکہ یہ سیرت کا پروگرام بھی ہے اور سیرت کا پیغام جتنا پہنچے گا، ہمارے پروگرام کی چونکہ نوعیت یہ ہے کہ پیغام سیرت، تو یہ سیرت کو جتنا پھیلائیں گے. آج ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی موجود نہیں ہے، لیکن ان کا پیغام موجود ہے. تو جہاں جہاں پہنچے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ قرآن کریم ہے. حضرت عائشہ نے یہی فرمایا تھا نا، کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ قرآن پاک تھا. تو آپ کی سیرت کو ہم پیغام ٹی وی کے ذریعے سے جتنا زیادہ پھیلا دیں گے، گویا کہ ہم قرآن کو پھیلا رہے ہیں، گویا کہ ہم قرآن کے پیغام کو انشاءاللہ. یہ مشن جاری رہے گا انشاءاللہ، ہمارے ہوتے بھی، ہمارے نہ ہونے کے بعد بھی یہ مشن انشاءاللہ جاری رہے گا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں جی، اور کچھ خواب بھی شامل کر لیتے ہیں جو آپ نے بند آنکھوں سے دیکھے ہیں. کچھ لوگ کھلی آنکھوں، ابھی ہم کھلی آنکھوں والے خواب دیکھ رہے ہیں. اچھا جی، حشام لکھتی ہیں، میں شدید بیمار رہتی ہوں، میں شدید بیمار رہی. چند دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے بھتیجے کی منگنی ہے اور میں نے گلابی رنگ کا بہت ہی خوبصورت کڑھائی والا لباس خریدا ہے اور خواب میں خوش ہو رہی ہوں سوٹ کو دیکھ کر. آئی گیس آگے نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے سر. یہ خواب چونکہ وہ حقیقت میں بیمار رہی ہیں، جی، اس کا مطلب اب صحت مند ہو چکی ہیں الحمدللہ. جی، اور یہ جو خوبصورت لباس ہے اور اس کے اوپر کڑھائی بھی ہے، گلابی رنگ کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو صحت ملی ہے وہ انشاءاللہ پائیدار اور استحکام والی. کپڑا ویسے ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر کڑھائی ہو جائے نا تو تھوڑا سا وہ مستحکم ہو جاتا ہے، موٹا بھی ہو جاتا ہے، مضبوط بھی ہو جاتا ہے، خوبصورت بھی ہو جاتا ہے. اور پھر مزاج کے مطابق جب پنک کلر ہو تو پنک کلر جو ہے نا وہ خواتین کے اندر وہ بہت محبوب ہوتا ہے. تو گلش ہوتا ہے بہت. میری بیٹی ہے عفیفہ رحمان، ماشاءاللہ. اچھا جہاں بھی جائے نا کوئی کھلونا لینا، اس نے دیکھے بغیر کہنا ہے کہ جو پنک کلر کا ہے وہ میں نے لینا ہے. اچھا، یعنی ہر چیز پنک کلر. تو پنک کلر بڑا محبوب ہوتا ہے. تو گویا کہ اگلے دنوں میں جو زندگی باقی ہے الحمدللہ وہ صحت کے ساتھ ہوگی اور خوشیوں والی ہوگی، کیونکہ منگنی کا تذکرہ بھی ہے اور خوبصورت لباس کا بھی تذکرہ ہے، پنک کلر کی کڑھائی بھی ہے. تو گویا کہ صحت کے اندر مزید بہتری کے آثار ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ویسے فار دا لائٹر نوٹ، یزمانی صاحب نے پنک کو اور کڑھائی کو اتنا لیبریٹ کیا، میرا ایک لمحے کو دل کرنے لگ پڑا کہ کڑھائی والے کپڑے ہم کیوں نہیں پہن سکتے. میں نے پہنے. خوبصورت لگ رہے ہیں. نہیں جی، کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد اکرم صاحب ہمیں کال کرنے اٹک سے. جی محمد اکرم بھائی، کیا خواب دیکھا آپ نے؟ السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. ہاشم صاحب، میں خواب میں نے سانپ دیکھے ہیں بہت سارے، کم از کم 3-4 کو میں نے مار دیا. ایک سانپ جو ہے نا وہ بھاگ گیا مجھ سے. دوسرا رات کو جو مجھے خواب آیا ہے، دریا میں ہوں، دریا میں، اور دریا میں نے بہت پانی ہے مگر دریا میں نے عبور کر لیا ہے. اکثر خواب میں
کتے دیکھتا ہوں, کوئی بھی خواب ہو, اچھا ہو برا ہو جیسا بھی ہو, اس میں مجھے کتے نظر آتے ہیں. جی ٹھیک ہے, شکریہ. آپ اب ایک خواب میں 3 خواب بتائیں آپ نے. چلیں, بہت شکریہ اکرم صاحب. سانپ, کتے اور دریا کو عبور کرنا, یہ 3 چیزیں ہیں. بنیادی طور پر تینوں چیزیں آزمائش کی طرف اشارہ کرتی ہیں, لیکن کسی بھی جگہ پر نہ سانپ نے کاٹا ہے, نہ کتے نے کاٹا ہے, نہ دریا کے اندر یہ ڈوبے ہیں. دریا کو بھی عبور کر گئے ہیں, اور سانپ جو تھے 5 یا 6 جتنے بھی تھے ان میں سے زیادہ کو مار دیا ہے, اور ایک بچہ ہے وہ بھی گھر کی طرف نہیں بھاگا بلکہ بھاگ گیا ہے. تو انسان جب محنت کرتا ہے کچھ مسائل پہ وہ محنت کے ذریعے سے قابو پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اور پھر جو بچتے ہیں, جیسے ہوتا ہے نا انسان کی مخالفت ہو اور 5-10 لوگ مخالفت کرنے والے ہوں, جب بندہ 6-7 پہ غلبہ پا لے نا تو 3-4 ایسے ہی بھاگ جاتے ہیں, یار جو تو یہ بندہ بڑا ڈاڈا ہے, تو یعنی وہ باقی جو ہے نا وہ ایسے ہی بھاگ جاتے ہیں. تو اس طرح کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. باقی جو کتے ہیں بھونکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, جب تک کاٹا نہیں ہے. تو یہ آزمائشیں, اور جہاں بھی دیکھیں سانپ بھی زیادہ تعداد میں ہیں, کتے بھی زیادہ تعداد میں ہیں, اور پانی دریا کا وہ بھی زیادہ. اس کا مطلب مسائل مختلف قسم کے ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوں گے, کیونکہ دریا کو عبور کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے. اچھا, یزمانی صاحب نے کہا کتے ہیں بھونکتے ہیں, تو بات کہیں اور بھی جا رہی تھی, لیکن وہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے انہوں نے بتا دیا. کالر ہیں جی, السلام علیکم. ام حافظ صاحبہ ہمیں فیصل آباد سے کال کر رہی ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بھائی جان؟ جی میری بہن, آپ کی دعائیں ہیں الحمدللہ. کیا خواب دیکھ لیا آپ نے؟ میں نے نہیں دیکھا, مجھے کسی نے پوچھا ہے. اچھا جی. کہ نا خواب میں دیکھا ہے کہ قرآن پاک وہ نا ترجمہ تفسیر سے پڑھتی ہیں. اچھا. تو حقیقت میں تو خواب میں دیکھ رہی ہیں کہ وہ نا ان کا والے قرآن پاک جو ہے نا وہ اس کی کزن جو ہے وہ چھین کے چلی جاتی ہے. اچھا. ہاں جی, یہ اتنا خواب تھا. اور ایک اور تھا کہ رک جائیں جنہوں نے یہ نہیں چھوٹا سا ہے بھائی, چھوٹا سا ہے بس. وہ نہیں پہلے کو تو کمپلیٹ کر لیں. جنہوں نے دیکھا ہے وہ شادی شدہ ہیں, کیا عمر ہے ان کی؟ یہ مجھے نہیں پتا. نہیں, جنہوں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ خواب انہوں نے دیکھا ہے, جنہوں نے کہا کہ پوچھ نہیں نا استاد نے کسی اور شاگرد کے بارے میں پوچھا, مجھے اس کا بارے میں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو دوسرا بھی اتنا ہی چھوٹا ہے یا وہ لمبا ہے خواب؟ ہاں نہیں چھوٹا سا ہی ہے. بتا دیں. چلیں انہوں نے وہ بھی کسی کا ہی ہے کہ بازو کے اوپر جو کونی والا بازو, کونی سے اوپر والا بازو ہوتا ہے نا, جی جی, اس کے اوپر چپکلی ہے, تو وہ ایسی مرجھائی ہوئی بیمار سی ایسی بس چپکی ہوئی ہے. اتنا سا خواب انہوں نے دیکھا ہے. دونوں کی کس بازو پہ؟ یہ سیدھے بازو کے نا کونی کے اوپر والے. یہ کس نے دیکھا ہے خواب؟ یہ بھی کسی میری نا استاد کی کسی اسٹوڈنٹ نے دیکھا ہے. وہ بھی خاتون ہے. ہاں جی. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اتنا امتحان نہ لیا کریں. اتنا زیادہ میں جزمانی صاحب کو میں نے واٹس ایپ پہ کال کی ہے, اتنی زیادہ وائس میسج. جزمانی صاحب واٹس ایپ پہ کیسے سنیں گے؟ وہ واٹس ایپ نمبر ہے, وہ کال کے لیے نہیں ہے. نہیں واٹس ایپ وائس کال کی, وائس میسج کیا ہے نا. ہاں وہ وائس میسج. آج اس کے 3 سوالیہ نشان ڈال دیں. اچھا, یہ اب آپ خود ہی بتا دیں. 3 سوالیہ نشان ٹھیک ہے, 3 سوالیہ نشان ڈالیں, انشاءاللہ سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے ام حافظ. ہاں جی, اور بہت ساری دعائیں یا ہاشم صاحب کے لیے, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. خوش رہیے, آباد رہیے. بہت شکریہ بہت شکریہ. لیں جی بتائیے اس حوالے سے. قرآن پاک پڑھ رہی ہیں لیکن قرآن کے الفاظ کا رنگ تبدیل ہوا ہے, اس طرح کی بات کی. تو اس کا مطلب 2 ہیں. ایک تو قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے ان کی زندگی کے اندر چینج آ رہا ہے, اور بسا اوقات انسان کو کوئی روحانی مسئلہ ہونا تو وہ دم کرنا شروع کرے تو اسی وقت اس پر ایک اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن پاک کی تاثیر ہے جو کہ ان کی زندگی میں آ رہی ہے. لیکن اگر قرآن پاک کے حروف یا ان کا کلر چینج ہو رہا ہے اور وہ نامناسب لگ رہا ہے. میں تھوڑا سا کاٹ دوں آپ کی بات کو معذرت کے ساتھ, کیونکہ ہم نے باتیں کافی کی, وہ چیزیں تھوڑی سی چینج ہوگی. وہ جو پڑھ رہی ہیں قرآن کریم وہ کوئی چھین رہی ہیں, ان کی کزن ہے غالباً یا کوئی ہیں, وہ چھین رہی ہیں ان سے. اچھا, مجھے لگا چینج ہو, مجھے بھی یہی لگا تھا لفظ, ہاں چھین لیا انہوں نے.
تو قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے لیکن کوئی بندہ قرآن پاک چھین رہا ہے، لیکن انہوں نے چھیننے نہیں دیا یا کوشش کی ہوگی کہ نہیں چھیننے دینا، تو یہ شیطانی طاقتیں اور شیطانی قوتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب اس چھیننے کی کوشش کے بعد ان کی کیفیت کیا تھی؟ وہ بدستور پڑھتی رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطانی طاقتوں پر غالب آ جائیں گے اللہ کی توفیق سے۔ لیکن اگر وہ دوسرا چھیننے میں کامیاب ہو گیا ہے، اگر صورت یہ ہے جی اگر وہ کامیاب ہو گیا ہے اور پھر انہوں نے کوئی افسوس کا اظہار نہیں کیا ہے اور کوشش بھی نہیں کی ہے، تو پھر انہیں اپنے دینی معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو انہوں نے یہ دیکھا کہ دائیں بازو ہے اور کونی سے اوپر چھپکلی ہے لیکن مری ہوئی ہے، ہاں جی، بالکل کمزور سی لاغر سی، تو اگر وہ شادی شدہ ہیں اور ان کی کوئی اولاد میں بیٹا موجود ہے تو بیٹے کی صحت کے حوالے سے شاید کبھی کوئی پریشانی رہی ہو یا آ سکتی ہے، لیکن وہ جو پریشانی ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ گویا کہ جب پریشانی کمزور ہو جائے گی، بیماری کمزور ہو جائے گی، گویا کہ پھر وہ بیٹا صحتیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ کسی بیماری اور پریشانی کے کمزور ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ویسے ہماری بہن کی بڑی ہمت ہے، بڑے ان کا یعنی کہ ایک اچھی بات ہے کہ دوسروں کے خواب وہ پوچھ رہی تھی اور وہ انکمپلیٹ تھا، پتہ بھی نہیں تھا۔ ہمارے کالر تھے نا رضوان صاحب، ہاں جی، جو پورے گاؤں کے ادھر ہاں جی پوچھا وہ کرتے پوچھ لیتے تھے، آج کل نہیں آ رہے ویسے لیکن آ جائیں گے انشاءاللہ۔ چلے ایک اور کالر ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسز عمران صاحبہ خانے بال سے کال کر رہی ہیں، شکریہ کال کرنے کا۔ خواب کیا دیکھا آپ نے؟ جی میں نے خواب میں دیکھا، ہاشم رضوانی صاحب سے پوچھنا ہے کہ میں خواب میں ایک بہت بڑا اژدہا دیکھتی ہوں جو نا مونگیا سے کلر کا ہوتا ہے، میں اسے سیدھے ہاتھ سے پکڑ لیتی ہوں، اس کی گردن سے بھینچ کے رکھتی ہوں جب تک وہ مر نہیں جاتا، تو اسی اسنا میں وہ میرے اوپر پھنکار بھی پھینکتا ہے بازو پہ، تو پھر میں اپنے بیٹے کو کہتی ہوں کہ لو یہ نا مر گیا، اب ہم اسے حلال کرا کے لاؤ، ہم اس کے نا ٹکے کھائیں گے بنا کے، تو بھائی کہتا ہے کہ یہ نا آپ کی بازو سوج گئی ہے، لیکن میری نا درد کا کوئی احساس نہیں تھا، بازو سوج گئی تھی، اور بھائی آ کے بتاتا ہے کہ یہ 160 فٹ کا تھا۔ جی سر، بس یہ خواب میں نے 2-3 ماہ پہلے دیکھا اور پہلی بار میں نے کال کیا ہے، بڑی مشکل سے کال ملی سر۔ اچھا، اور بہت شوق سے میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں، بہت شوق سے۔ جزاکم اللہ خیرہ، اور خوش رہیے آپ۔ ممبر بھی بننا چاہتی ہوں، آپ دعا کریں ہمارے حالات اچھے ہو جائے، میں پیغام ممبر بھی بن۔ انشاءاللہ آپ نے نیت کر لی ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کر دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کا۔ سر بہت بڑا اژدہا ہے، 160 فٹ کا، ہاں جی بہت بڑا، اور پھر ٹکے بنا کے کھا گئے، ٹکے بنا کے کھانے کی بات کی ہے کہ لیکن بیٹا بھی ساتھ موجود ہے، بازو پہ ڈسا بھی ہے، اس نے سوزش ہوئی ہے لیکن درد اس لیے نہیں ہوا کہ ان کو بتانے والے نے بتایا کہ یہاں کچھ ہے، لیکن خود انہیں پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو وہ جو بیٹا پاس موجود ہے نا، اس بیٹے کو دم کریں نظر بد کا، یہ اشارہ ہوتا ہے اس بات کی، چونکہ یہ اکیلی نہیں ہے، پاس بیٹا بھی موجود ہے، دم کریں، نظر ہو جاتی ہے بچوں کو۔ اور پھر جو مالی معاملات انہوں نے کہا کہ وہ ماشاءاللہ ممبر بننا چاہتی ہیں لیکن مالی حالات کا بھی تذکرہ کیا ہے، تو یہ جو مالی مسائل ہیں یہ اس کو قابو کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ جب وہ مر گیا ہے، جب وہ بالکل خاموش ہو گیا ہے، تو اس کا اتنا بڑا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑے مسائل ہیں زندگی کے اندر لیکن ان پر اللہ کی توفیق سے قابو پانے میں یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ جو اولاد ساتھ بیٹھی ہے، اگر وہ چھوٹا بچہ ہے حقیقت میں تو پھر اس کو نظر بد کا دم کریں، اگر وہ بڑا بیٹا ہے اور پھر انہوں نے ان کے ہوتے ہوئے جو ہے نا قابو پا لیا ہے، تو اس کا مطلب وہ بڑا جو بیٹا ہے وہ ہاتھ بٹائے گا والد کا، والدہ کا، گھر کے معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ گئے آپ محمد عمیر صاحب نواب شاہ سے، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ہاشم صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ سب شکر ہے اللہ کا۔ خواب بتا دیجئے۔ جی ہاں، ایک تعبیر ہے، کافی دن سے کوشش کر رہے ہیں لیکن کل آپ نہیں ہو پا رہا تھا۔ جی ہاشم صاحب، ایک تعبیر کچھ نہیں ہے کہ اب میری شادی آج تک الحمدللہ 1 سال 8 مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی تک اولاد نہیں ہے، تو میرے ساتھ ہی ایک میرے دوست کی شادی ہوئی تھی، اس کے ابھی ایک بچہ ہے۔ اچھا، تو ہم یہ دیکھا کہ وہ میرا دوست جس کی شادی میرے ساتھ ہوئی تھی، اس کی وائف جو ہے نا، مطلب اس کے پاس ایک بیٹی ہے، تو وہ میری وائف کو دے رہی ہے، وہ دے رہی ہے کہ یہ آپ لے لو۔ اچھا،
ہاں دینے کے لیے آتی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں پھر وہ پھر سے آتی ہے، وہ اپنے اس بیٹی کو مطلب میری وائف کے سامنے نہلاتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں آپ کو نہلا کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کا بھی پتہ چل جائے کہ بچے کو کیسے نہلاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جی تو اس کی تعبیر بتائیے گا۔ یہ خواب آپ کی اہلیہ نے دیکھا ہے؟ جی بالکل، یہ میری وائف نے دیکھا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے بہرہ مند فرمائیں جی۔ بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بارک اللہ۔ مبارک خواب ہے جی۔ اچھا، اور دونوں دوستوں کی دوستی بھی اور ان کی مسز کے آگے دوستی ہے ان کی، یہ اخلاص پر مبنی ہیں۔ اچھا، اور جن کے ہاں اولاد ہوئی ہے وہ اپنی اس دوست کے لیے اور ان کا جو دوست ہے وہ اپنے دوست کے لیے دعا بھی کرتے ہوں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد سے نوازے۔ اچھا، پہلا جو ہے نا کہ بیٹی دے دی ہے، جی اس میں کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ملتا کہ ان کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا۔ اچھا، لیکن جو اگلا مرحلہ ہے نا وہ ان کو سکھا رہی ہیں کیسے کہ نہلانا، کیسے نہلانا۔ یہ ہے وہ چیز کہ کل کو ان پر وہ لمحہ آئے گا کہ جب خود انہیں اپنی اولاد کو انشاءاللہ نہلانا ہوگا، ان کو سنبھالنا ہوگا، تو یہ اولاد ملنے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ وہ اگلے مرحلے کو سکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ مبارک اشارہ ہے، انشاءاللہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ملک جمیل صاحب نے ایک سوال پوچھا، وہ تو میں شامل نہیں کر سکوں گا بیکاز وہ سیگمنٹ نہیں ہے، خواب شامل کر لیتے ہیں۔ مہوش گل لکھتی ہیں کہ بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے اتنے پیارے گھر ہیں، بہت اچھے، میں دیکھ کر کہتی ہوں کہ اللہ ہمیں بھی ایسا گھر دے۔ کوئی یہ حالات کے اندر پازیٹیو چینج کی طرف اشارہ ہے بس۔ ٹھیک ہے، بڑا کوئک سا رپلائی آیا ہے، ایک کالر ہے ان کو شامل کر لیتے ہیں، آخری منٹس چل رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ ام سیف صاحبہ جھنگ سے کال کی، بہت شکریہ۔ کیا خواب ہے آپ کا؟ یزمانی صاحب بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، پیغام آمین۔ کی ٹیم کو، سب مفتیان کرام کو، آمین۔ یزمانی صاحب کو اور نوید بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ جی 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 جی۔ اور پہلے آپ کو یہ بتانا تھا کہ امام مسجد ہے تو کل 9 بجے کے قریب سوئے ہیں، انہیں خواب آئی ہے کہ دوسرا یزمانی صاحب سے نا 4 ماہ پہلے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی نا کام ہے تو ادھورا ہے، وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ جی، تو اس کے سلسلے میں ہم نے ماشاءاللہ گاڑی لی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گاڑی لے لی آپ نے؟ ہاں جی، گاڑی وہ یزمانی صاحب نے تعبیر بتائی تھی نا۔ یہ 4 ماہ پہلے لیا آپ نے گاڑی؟ 4 ماہ پہلے گاڑی کب لی آپ نے؟ گاڑی یہ دوسرا 3.5 مہینے پہلے لی۔ اچھا، تو میٹھا تو پرانا ہو گیا، باسی ہو گیا 3.5 مہینے کا اب ہمارا۔ میں بھائیوں کے لیے تو اچھا، خوش رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے۔ آپ کو گاڑی کی مبارک ہو۔ جی جی، بولیں آپ۔ وہ نا بھائی یہ نا رینٹ پہ بھی نہیں ابھی دی، اچھا تو جی، دونوں بیٹوں کے دوسرا روزگار کے تبدیلوں میں بھی ہیں۔ تو کل نا میرے شوہر کو یہ خواب آئی ہے کہ نا چھوٹا بیٹا جو سیف اللہ ہے اس کو نا کسی کام سے بھیج رہے ہیں لاہور، اچھا تو کسی گاڑی پہ جو ہے لی، آپ کو بتایا ابھی، جی جی، تو نا وہ جہاں سے نا اس کو کوئی سواریاں ملتی ہیں فیصل آباد، اچھا تو فیصل آباد پہنچتا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس رک جاؤ، اچھا آگے نہ جاؤ۔ تو نا دوسرا میرا بیٹا اپنے ابو کو کال کرتا ہے، بتاتا ہے کہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی رکو، اور اتنی آہستہ آواز آتی ہے اس کی بھی نا، پیچھے بچوں کا شور بھی ہے۔ جی جی، تو یہ پوچھنا تھا۔ اچھا چلیں، پریشان نہ ہو آپ، ابھی اور بھائی جی 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 جی، بولیں اور میرا شوہر کہتے ہیں کہ بھائی نا دوسرا بچے کو ان سے بات کی ہے نا جن کے پاس میرے بیٹا رکا ہوا ہے، اچھا نا بچے کو باہر بھیجو تو اس کو کام ہوتے ہیں، اچھا اور میرے بیٹے کو فوراً گھر بھیجو، تو پلیز یہ رہنمائی کریں، اللہ کرے دعا بھی کریں کہ نا جس معاملے کے لیے یہ گاڑی روزگار اللہ کرے بچے کو چل جائے۔ اچھا، اللہ پاک آسانیاں کرے۔ بہن آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہونے والی، مجھے 3 دفعہ بیپ آ گئی ہے، میں اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، یزمانی صاحب سے پوچھ کے۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کال کریں تو برائے مہربانی اپنا نیٹ ورک ضرور چیک کیجیے گا، اور اگر آپ نے ریکارڈنگ لگائی ہوئی تھی تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، آپ کی آواز ہمیں ٹھیک نہیں آ رہی تھی، ہماری آواز شاید آپ کو ٹھیک آ رہی ہو، تو یہ پھر پرابلم ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ گاڑی لی ہے، اور وہ پہلی بات تو جیسے آپ نے مبارکباد دی، اللہ تعالیٰ مبارک بنائے۔
آمین۔ اور پھر وہ بیٹا آیا ہے، سواری لے کر آیا ہے، لیکن رستے میں روک لیا گیا ہے اور روکا دوستوں نے ہے کہ ہمارے پاس رہ جاؤ۔ تو یہ جو معاملہ ہے اگلی زندگی میں اس گاڑی کو چلانے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی طرف اشارہ ہے، اور ابھی یہ اشارہ ہے کہ کسی لانگ ڈرائیو پہ، یعنی اس کو لے جانے کے بجائے ابھی جھنگ کے اندر یا چھوٹے روٹ پہ سٹی کے اندر ہی اس کو چلائیں۔ باقی گھر سے نکلتے ہوئے دعا، گھر آنے کی دعا، اور گاڑی نئی خریدنے کے اگر ابھی تک دعا نہیں پڑھ سکے تو اب دعا پڑھ لیں، اس کے لیے کچھ صدقہ خیرات کر دیں، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، لے جی، اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمان محمد ہاشم یزوانی صاحب کا۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ وہ بات میرے ذہن میں رہ گئی کہ اللہ ہمیں پھر مہمان بنائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا، اور یہ پیغام ہم وہاں سے پھر واپس آ کے دوبارہ دیں جی۔ لیں جی انشاءاللہ، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ بس جاتے جاتے یہی ایک میسیج ہے میرا اور پیغام کے پلیٹ فارم سے یہی ہے کہ آپ ربیع الاول میں بھی پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں، اپنے آپ کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے، پیغام کلب کے ممبر بن جائیے۔ یہ دین کا کام ہے، یہ خیر کا کام ہے، یہ کھاتے اچھے کرنے کا کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔